بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال ہے بنت نور عالم کرناٹک کی۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں سسرال میں ہوں اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں میکے جاؤں، لیکن میرے شوہر یہ کہتے ہیں کہ میکے جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر، اس وجہ سے میکے کا سفر کرنا بالکل فضول ہے، جانی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہم جا نہیں پا رہے ہیں، جبکہ میری والدہ محترمہ بالکل بوڑھی ہو چکی ہے اور ہم جانا چاہتے ہیں۔ آپ میری رہنمائی کریں کہ ہمارے اسلام کے اندر میکے جانے کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال وہ پوچھتی ہیں کہ میری والدہ محترمہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے، عمر دراز ہو چکی ہے اور ماں کے جوڑ میں درد ہے، کبھی کمر کے اندر، کبھی گھٹنوں میں، کبھی ٹخنوں میں، کبھی ہاتھ کے جوڑ میں، کبھی سر کے اندر تالوں میں، یعنی ہر طرح جسم کے اندر درد ہوتے رہتا ہے۔ آخر ماں کے جوڑوں میں یہ درد کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے ان کا۔ حضرات محترم، آئیے ہم اس سوال کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ اپنی اہلیہ، اپنی وائف، اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ۔ شادی ہوئی تھی ان کی اور میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں تو اس طرح بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے گود کے اندر اپنے سر مبارک کو رکھے ہوئے تھے اور دونوں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، اور اس قدر رونے لگے کہ ان کی داڑھیاں مبارک تر ہو گئی، آنسو سے یہ داڑھی مبارک بالکل تر ہو چکی تھی، اور اپنے پتی کو دیکھ کر ان کی وائف بھی رونے لگی اور وہ بھی زار و قطار رو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا آپ رو رہے ہیں، آپ میرے پتی ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، اور آپ جب رو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو دیکھ کر کے مجھے رونا آ گیا۔ تو فرمایا کہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ انسان مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی انسان ہو، ہر ایک کا گزر جہنم کے قریب سے ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہر انسان کا گزر جہنم کے قریب سے ہوگا، جہنم کے قریب سے ہو کر کے گزرے گا وہ۔ اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں میں جہنم میں گر نہ جاؤں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے اگرچہ وہ بیوی کے گود میں اپنے سر کو رکھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بسائے ہوئے ہیں۔ ان کا دل و دماغ کہاں ہے؟ جنت اور جہنم کا سیر کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے
کہ ہر انسان کو اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہونی چاہیے۔ میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بغیر سوچے اور سمجھے دین کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو اسلام کے خلاف ہو۔ جیسا کہ آپ کا شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میکے جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بات وہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پتی کے دلوں کے اندر نہ تو اللہ کا خوف ہے، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، اور نہ تو ان کے اندر اسلام ہے، دین ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر دین ہو اور کسی انسان کے اندر اسلام ہو تو بغیر علماء کرام سے پوچھے کوئی بات سامنے والے کو نہیں کہیں گے، چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو۔ جی اس طرح تو یہ ہوا کہ بیوی کو میکے جانے سے روکنا یہ غلط ہے۔ ہر بیٹی سسرال جاتی ہے اور جانی بھی چاہیے اور اپنے گھر کو بسانی چاہیے، لیکن ہر بیٹی میکے بھی آتی ہے اور آنی بھی چاہیے، خاص کر کے ماں باپ سے ملنے کے لیے۔ ہاں بعض دفعہ نیت کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ احادیث کے اندر آیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ بعض بیٹیاں میکے جاتی ہیں تو بھائی اور بھاوج میں لڑائی کرا کر کے واپس ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا پتی آپ کے مزاج سے واقف ہو کہ یہ عورت جائے گی میکے اور وہاں کبھی بھابھی کے اوپر حکومت کرے گی اور کبھی بھائی کے اوپر حکومت کرے گی اور کبھی اس کی غیبت کرے گی اور کبھی اس کو پریشان کرے گی۔ اگر آپ کے اندر ایسی عادت اور خصلت ہے اور اس طرح کے اخلاق کے آپ ہیں اور اس اخلاق کو دیکھ کر کے آپ کے پتی یہ کہہ رہے ہیں کہ میکے جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ جیسی عورت کے لیے جانا مناسب نہیں ہے جو جا کر کے اپنے بھائی اور بھاوج کے گھر کو توڑ کر کے واپس آ جاتی ہو۔ اگرچہ ماں باپ ہیں وہاں پہ، اگر اس طرح کی عادت اور خصلت اور اس طرح کی نیت آپ کے اندر ہے تو آپ کا میکے نہ جانا ہی اچھا ہے، آپ سسرال ہی میں رہیں۔ ورنہ میکے جانے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ آج کل بہن آتی ہے بھائی کے پاس اور لڑکی جاتی ہے میکے اور وہاں جا کر کے دن رات سوئی رہتی ہے، نہ تو بھابھی کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جب نہاتی ہے تو اپنا کپڑا خود بھی نہیں دھوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر جو بھابھی ہے وہ ہماری نوکر ہے۔ اگر ایسی عادت اور خصلت آپ کے اندر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے گھٹیا عورت ہیں آپ کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ سسرال ہی میں رہے، میکے آئے نہیں۔ اور اگر کوئی ایسی اخلاق کی عورت ہے جو میکے جا کر کے اگر بھائی بھائی میں بات چیت نہیں ہے وہ آپس کو ملاتی ہے، اگر اس نیت سے جیسے کہ دائی کی حیثیت سے کہیں پہ جانا تو یہ اچھی چیز ہے۔ ورنہ من جملہ انما الاعمال بالنیات، اگر کسی عورت کی نیت یہ ہے کہ میں ماں باپ کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں، وہاں پہ جا کر کے اپنی منمانی کرنے کے لیے نہیں، اس عورت کی نیت ہے کہ میں میکے جا رہی ہوں صرف ماں باپ کی زیارت کے لیے، ماں باپ سے ملنے کے لیے نہیں، ماں باپ کی زیارت کے لیے۔ اب جیسے کہ اگر ایک شخص سفر کرے مدینہ منورہ کی اور اس کی نیت ہو مدینہ دیکھنے کی تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کی نیت ہونی چاہیے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اس کے بعد مسجد نبوی کی دیکھنے کی نیت۔ ویسے ہی جب آپ میکے جائیں گے تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے
کہ ہم اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اگر دونوں باحیات ہیں تو نورن علی نور، اور اگر دونوں باحیات نہیں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہیں، تو آپ اس کی زیارت کی نیت کیجئے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بیٹی میکے جا رہی ہے اور اس کی نیت ہے ماں باپ کی زیارت کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بیٹی اپنے سسرال سے میکے کی طرف قدم اٹھائے گی تو ہر قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرمائیں گے. کتنی نیکیاں؟ 100 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور ہر قدم کے اوپر اس کے 100 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 100 درجات بلند فرمائیں گے. یہ نیتوں کے اوپر منحصر ہے. ایک دوسری احادیث کے اوپر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی عورت اپنے میکے جائے اور محبت کی نگاہ، عقیدت کی نگاہ اپنے ماں باپ کے اوپر ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج اور عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہے یہ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میکے جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ہاں، اگر ہو سکتا ہے کوئی عورت ایسی ہو جو میکے جا کر کے کبھی بھابھی کو پریشان کر رہی ہے، اور کبھی اپنے بھائی کو پریشان کر رہے ہیں، اور کبھی بھائی بھائی میں چغلی کر رہے ہیں، اور کبھی ایک بھابھی کو دوسری بھابھی سے لڑائی کرا دے رہے ہیں. اگر ایسی کوئی گھٹیا عورت ہے تو ایسی عورت کو چاہیے کہ میکے جائے ہی نہیں. اور بھائی کو بھی چاہیے کہ ایسی بہن کو سختی کے ساتھ منع کرے کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم وہیں پہ رہو، ضرورت نہیں ہے میکے آنے کی، اگرچہ ماں باپ باحیات ہی کیوں نہ ہو. اس کے باوجود تو یہ ہے فضیلت میکے جانے کی. ہر بیٹی میکے جاتی ہے اور جانی بھی چاہیے، لیکن اس کی نیت کے اوپر دار و مدار ہے. انما الاعمال بالنیات. میکے بعض دفعہ بیٹیاں جاتی ہیں اور نہ تو وہ ہل کر کے برتن دھوئے گی، نہ تو اٹھ کر کے خود سے پانی لے کر کے پیے گی. اتنی نوابزادی ہو جاتی ہے وہاں پہ. اور اگر کچھ نہ کرے وہ تو دن رات سوئی رہتی ہے، وہ سو کر کے موٹی ہو جاتی ہے. اور اپنے بھابھی کو کبھی جو بھابھی ان کے سامنے اس کا کام کر رہے ہیں تو نور علی نور، بہت اچھی ہے یہ. اور اگر کوئی نہیں کر رہی ہے تو نہ اس بھابھی کی طرف دیکھتے ہیں، اور نہ اس سے بات کرتے ہیں، نہ اس سے سلام کلام کرتے ہیں، نہ اس کے بچوں کو اپنے گود میں بیٹھاتے ہیں. ایسی عورت اس معاشرے کے اندر سب سے گھٹیا عورت ہوتی ہے. ایسی عورت کو چاہیے کہ میکے جائے ہی نہیں. میرے دوستو، ہمارا جو اسلام ہے یہ ایک ہماگیر اسلام ہے، یعنی تمام مسائل کا حل اسلام کے اندر موجود ہے. ہر موڑ کے اوپر انسان سے یہی کہا گیا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو. اگر کسی لڑکی کے اندر اللہ کا خوف ہو اور وہ یہ کوشش کرتا ہو کہ ہر موڑ کے اوپر اللہ راضی ہو جائے، چاہے ہم سسرال میں رہیں تو بھی اور اگر ہم میکے جائیں تو بھی پیش نظر یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اگر اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے اس کے اندر تو اپنے میکے میں کسی کو حقیر نہیں سمجھے گی، ورنہ کبھی اس کو حقیر سمجھ رہی ہے اور کبھی اس کو حقیر سمجھ رہی ہے. تو میری ماں اور بہن سے میری گزارش یہ ہے کہ میکے کے اندر اس طرح کی حرکت آپ نہ کریں. اگرچہ ماں باپ آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں تو ماں باپ کا سپورٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. آپ خود گناہ کر رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کو بھی گناہوں کے اندر شامل کر رہے ہیں. آپ بھی اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں گے اور آپ کے ماں باپ بھی عذاب کی مستحق بن جائیں گے. اس وجہ سے ہر موڑ کے اوپر، چاہے آپ سسرال میں رہیں تو بھی اور میکے جائیں تو بھی، ہر موڑ کے اوپر یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، اور راضی کرنے کی کوشش کریں آپ. دوسری بات یہ کہ آپ کا جو یہ شوہر کہہ رہے ہیں کہ میکے جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے
آپ اپنے شوہر کو سمجھائیے. انہیں چاہیے کہ کسی معتبر عالم سے ملاقات کرے اور ان سے پوچھے. اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی چیز شامل نہ کریں اور یہ کہہ دینا کہ اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے, دین کا حصہ یہ چیز نہیں ہے, یہ غلط ہے. بیٹی کی میکے, بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک ماں باپ زندہ ہے اسی وقت تک میکے باقی ہے, یہ بھی غلط ہے. جب تک اس گھر کے اندر بھائی ہے, بھتیجے ہیں, لڑکی کی میکے زندہ ہے اور تا قیامت تک زندہ رہیں گے. وہ بیٹیاں اپنے آپ خود بخود سمجھ لیتی ہیں کہ ماں باپ اب نہیں ہے, اس وجہ سے میکے ختم ہو گیا ہے, یہ غلط ہے. اور کبھی کبھی بھائی بھی اگر ایسا سمجھ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا کمینہ بھائی دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے بھائی کو چاہیے کہ بہن کے لیے ہمیشہ اپنے دروازے کو کھلا رکھے. وہ ماں باپ ہیں تو بھی اور ماں باپ ہیں نہیں ہیں تو بھی. ہاں, ماں باپ کی یہاں ہم جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو ہم یہ کوشش کریں اگر میری ماں کے اندر کوئی ایسی عادت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. بعض ماں ایسی ہوتی ہے جس کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے, بعض ماں ایسی ہوتی ہے جس کا جھکاؤ کسی اور بھائی کے اوپر ہوتی ہے اور کسی اور بھائی کو نہیں دیکھتی ہے. تو بیٹیوں کو چاہیے کہ ماں کو صراط مستقیم کے راستے کے اوپر لانے کی کوشش کرے, کیونکہ جب ماں مر جائے گی تو قبر کے اندر آپ کی ماں قبر کے اندر تنہا ہی رہے گی. اس کے ساتھ نہ اس کی بیٹی رہے گی اور نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی بیٹا رہے گا, کیونکہ ان کا اعمال ان کے ساتھ رہیں گے. اس وجہ سے ماں باپ کی جہاں آپ جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں وہیں بچوں کو چاہیے کہ ان کے قبر کا بھی خیال رکھے. وہ اگر کوئی بچہ, کوئی بھی ماں باپ کے اولاد جو ہوتے ہیں, چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, اگر وہ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے. انہیں چاہیے کہ وہ خوب خدمت کرے. اور اگر کسی کو موقع نہیں دیا ہے تو انہیں چاہیے کہ ہر موڑ کے اوپر اٹھتے بیٹھتے ماں باپ کے لیے دعا کرے. وہ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے لیے دعا کرنا سکھایا ہے. تو یہ چند باتیں تھی. تو آپ میکے جا سکتی ہیں, ہاں, اس کے اندر ایسی کوئی باتیں نہیں ہے. اور میکے جانے کی جو نیت ہونی چاہیے وہ ماں باپ کی زیارت کی ہونی چاہیے. اور اگر ماں باپ نہیں ہیں تو بھی آپ نیت یہی کریں گے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے, بھائی کو ایک نظر دیکھیں گے, ہاں بہن ہے ان سے ملاقات کریں گے, یعنی ملاقات. اور اس طرح ایک دائی کی حیثیت سے اگر بھائی کے اندر کوئی لغزش ہے یا بہن ہمارے صراط مستقیم کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے, اس نیت سے وہ سفر کرے. ورنہ آپ کے جانے کی کوئی نیت ہی نہیں ہے تو ایسے انسان جو ہوتے ہیں نا وہ شیاطین کے صف میں شامل ہوتے ہیں. شیاطین چلتے رہتے ہیں اور اس کی ایسی کوئی نیت نہیں رہتی ہے. جس کو جو ملا جہاں چاہا بھٹکا دیا اور جس کو جو جہاں چاہا اسے گرا دیا, یہی شیطان کا کام ہوتا ہے. یعنی صراط مستقیم کے راستے سے اللہ کے بندوں کو ہٹا دینا. اگر عورتوں کی بھی جو میکے جا رہی ہے یا بھائی کی یہاں جا رہی ہے اس کی نیت ہی اگر ایسی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کبھی رحم نہیں کریں گے. تو بنت نور عالم اور آپ کے ذریعے سے میں تمام ماں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں اور بیٹیوں کو چاہیے کہ ماں کی قبر کی بھی فکر کرے. وہ ماں قبر کے اندر اکیلی رہے گی, یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات بنت نور عالم یہ پوچھ رہی ہیں کہ ماں کو بوڑھی ہو چکی ہے وہ, اور یہ جوڑوں میں درد کیوں ہوتا ہے. میرے بھائی جو ہے دوا کرا کر کے پریشان ہو گئے ہیں, آج یہ ڈاکٹر کل وہ ڈاکٹر, پریشان ہیں. ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے
اور اس کے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی ریڑھ کی ہڈی کے اندر درد، اور کبھی جو سر ہوتے ہیں یہاں کی جو نس ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، اور کبھی کمر کے اندر درد، کبھی گھٹنوں میں درد. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کے اندر یہ عام بات ہے. جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. میرے دوستوں، مجھے جہاں تک معلوم ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ماں کے ساتھ یہ درد کیوں ہو رہا ہے؟ گھٹنوں میں، کہنیوں میں، جوڑوں میں ماں کو یہ درد ہوتا کیوں ہے؟ سوال یہ ہے، آپ ذرا دھیان سے سنیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک نوجوان سنیں اور ہر ایک ماں باپ سنیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، بچہ کہاں ہو؟ ماں کے پیٹ میں ہو، اور جب معلوم ہو جائے پتی کو، اور جب معلوم ہو جائے اس لڑکی کے ماں باپ کو، یعنی جس کے زیر کفالت میں ہے وہ، تو انہیں چاہیے کہ جب تک بچہ اس کی ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس ماں کی، اس عورت کی خوب خیال رکھے. وہ 9 مہینہ تک جس طرح بچہ دنیا میں آتے ہیں اور بچوں کا خیال رکھتے ہیں، آج ان کے لیے یہ چیز ہے، آج ان کے لیے یہ چیزیں ہیں، اسی طرح اس عورت کا خیال رکھیں آپ جو اپنے پیٹ کے اندر بچے کو اٹھائی ہوئی ہے. ایسا کیوں؟ اگر ماں کھانا پینا اچھے انداز میں کھا رہی ہے اور ڈاکٹروں کو ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، اس حالت میں یہ 9 مہینے کی جو کیفیت ہے، اور متوازن غذا لے رہی ہے، تب تو ٹھیک ہے. اور اگر اس کے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو گئی یا خون کی کمی ہو گئی یا کیا کہتے ہیں کھانے پینے کا انتظام اچھا نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ کے اندر جو نظام بنایا ہے بچوں کی پرورش کا، تو بچوں کے جو ناف ہوتے ہیں، ناف سے ایک نالی نکلتی ہے، اور اس نالی کو، اس پائپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے پائپ کو ماں کے جسم سے جوڑ دیا ہے. بچہ کا جو پائپ ہے ناف سے، نابھی سے، اس پائپ کو ماں کے جسم سے جوڑ دیا ہے وہ، اور ماں جو کچھ بھی کھاتی ہے وہاں سے غذا بچوں کو منتقل ہوتا ہے، بچہ پلتا ہے وہاں پہ. ہماری تحقیق یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض حکما کا بھی تحقیق یہی ہو کہ اگر ماں کے پیٹ میں متوازن غذا نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام اچھا نہیں ہے، تو آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بچہ بھوکا نہیں رہے گا. وہ بچہ آپ کے ہڈیوں میں اور آپ کے جوڑوں میں جو نمکیات ہے، اس نمکیات کو چوس کر کے وہ بچہ اپنی ضروریات پورا کرے گا. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اگر آپ کے جسم کے اندر پانی بھی کم ہے، خون بھی کم ہے، 3 طرح کے خون ہے وہ بھی کم ہے، اور بی پی بھی ڈاؤن ہے، اور جس طرح کے اور دوائیں ہوتی ہے وہ سارے کیلشیم یہ سب کچھ ہے ہی نہیں جسم میں، تو بچے کی پرورش تو ہوتی رہے گی. وہ کہاں سے ہوگی؟ آپ کی ہڈیوں کے اندر جو بھی نمکیات ہے، آپ کی ہڈیوں کے اندر جو بھی گودا ہے، وہ بچہ اس کو چوس کر کے اپنی غذا کو مکمل کریں گے. اور اس حالت میں ماں جوان رہتی ہے تو وہ سنبھال لیتی ہے اپنے آپ کو، لیکن جب وہی ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو میرے دوستو، جو بچوں نے چوس لیا ہے ماں کی ہڈیوں کی نمکیات کو، کیونکہ پتی خیال رکھے ہی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کیے ہی نہیں صحیح سے، وہ جس کی وجہ سے اس بچہ، چاہے پیٹ میں بچہ ہو یا بچی ہو، وہ اس کے نمکیات کو کھینچ لیتے ہیں، اور جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے کمر میں درد شروع ہو جاتے ہیں، ان کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتے ہیں،
اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو اس کا علاج کر سکے، کوئی بھی ڈاکٹر نہیں۔ آپ کو دوائی دیں گے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو افاقہ ہو جائے اور تھوڑی دیر آرام مل جائے، لیکن اس کی مستقل علاج ہو یہ ممکن نہیں ہے، درد ہوتے رہیں گے۔ اب وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں رہ کر کے ماں کی ہڈیوں اور جوڑوں سے نمکیات کو چوس کر کے دنیا میں آیا، اور دنیا میں آ کر کے وہ جوان ہوا، پڑھا لکھا، ان کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کا خیال رکھیں، باپ کا بھی خیال رکھیں اور ماں کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کی ماں اور دنیا کی کوئی بھی ماں ہو، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی جوڑوں میں درد ہے، کبھی یہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی بینائی کم ہو رہی ہے، کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے سروں کے اندر جو نس ہے وہ دب چکی ہے اور وہ سوکھ چکی ہے، اور اس طرح جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہاں پہ جو نس ہوتے ہیں وہ بھی سوکھ چکا ہے، اور اس طرح یہ جوڑوں میں درد اور یہ گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا آج تک پیدا نہیں ہوا ہے جو آپ کی ماں کی جوڑوں کے درد کو صحیح کر سکے، اور اگر وہ کوئی صحیح کر سکتا ہے تو وہ ہے اس عورت کا بیٹا اور بیٹی جو اس بڑھاپے میں اس کا خیال رکھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دو، اوف تک بھی مت کہو، کچھ بھی مت کہو۔ تو میرے دوستو، ماں باپ کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی موقع دیا ہے انہیں چاہیے کہ ان کی خوب خدمت کرے، بہن خدمت کرے لیکن اوف تک نہ کرے۔ بہن خدمت کرتی ہے اپنی ماں کی لیکن کوستی رہتی ہے کبھی بھائی کو کبھی بھاوج کو کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، مکمل تمہارا حق ہے۔ کس نے کہا کہ تمہارا حق نہیں ہے کہ ماں کی خدمت مت کرو؟ تو اس طرح چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اگر ماں آپ کے ساتھ میں ہے اور ماں آپ کے قریب میں ہے تو اس کی خوب خدمت کیجیے آپ۔ اور اگر اللہ نے یہ نعمت آپ کو عطا نہیں کیا ہے تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں تو آپ وہ دعا کرتے رہیں۔ جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں تو آپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں کے اندر ماں باپ بھی شامل ہو، جیسے کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، چاہے ماں باپ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، سمجھدار جو اولاد ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ان کی قبر کا بھی خیال رکھے، کیونکہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کی گود کے اندر سر رکھ کر کے رو رہے ہیں، انہوں نے یہی کہا اپنی بیوی سے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، پوری تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کا گزر جہنم کے قریب سے ہوگا، پتہ نہیں ہم جہنم میں گر جائیں گے یا پار کر جائیں گے۔ اس وجہ سے اپنا بھی خیال رکھیں اور آپ کے جو بھی خیش و اقارب ہیں ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں، خاص کر کے ماں باپ۔ اگر ماں باپ ہیں ان کی خوب خدمت کیجئے اور ان کی جسمانی جہاں تک خیال رکھتے ہیں ان کی قبر کا بھی خیال رکھیے۔ تو آپ میکے جائیے ماں باپ کی زیارت کی نیت سے، غیبت کرنے کی نیت سے نہیں، چغل خوری کرنے کی نیت سے نہیں، بھاوج کے اوپر حکومت کرنے کی نیت سے نہیں۔ اگر اس طرح کی نیت سے جائیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ جائیں گے زیارت کی نیت سے تو ہر قدم کے اوپر نیکی، ہر قدم کے اوپر گناہ معاف، ہر قدم کے اوپر درجات کی بلندی، یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ماں کے جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے
وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے جو بچے پیٹ کے اندر اپنے ماں کی ہڈیوں سے نمکیات کو چوستے ہیں، وہ اسی وقت چوستے ہیں جبکہ شوہر یا جہاں پہ بھی لڑکی ہو اس حالت کے اندر، چاہے ماں کے زیر کفالت ہو، ماں باپ کے زیر کفالت، تو ایسی لڑکی کو رہنی ہی نہیں چاہیے۔ ایسی لڑکی کو دیکھ بھال جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو مکمل طور پہ ان کا شوہر کرے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی ایسی بیوی کو کسی کے پاس وہ چھوڑے ہی نہیں، نہ تو وہ اپنی ماں کے پاس اور نہ تو لڑکی کے میکے کے اندر۔ یہ غلط ہے، جس کی وجہ سے بڑھاپے کے اندر اس عورت کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا خاص طور سے دھیان رکھیں، ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں۔ جوڑوں کے اندر درد ہے تو ان کا ایک علاج، آپ ایک تیل ہے، سرسوں کا تیل لے لیجئے، ناریل کا تیل لے لیجئے، ناریل کا تیل اور اصلی دیسی گھی، ایک بوند ناریل کا تیل اور ایک بوند دیسی گھی دونوں کو ملائیں اور ملا کر کے نابھی کے اندر رات میں سوتے وقت ڈال کر کے تھوڑی دیر مالش کریں اور لگاتار کرتے رہیں۔ اس کے ذریعے سے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیں گے اور آپ کی ماں کو راحت ملے گی، یعنی جوڑوں کے درد سے، کمر کے درد سے، گھٹنوں کے درد سے۔ اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائیں گے۔ بعض حکماء نے فرمایا ہے کہ زیتون کا تیل اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ ماں کے علاج کے لیے جہاں آپ اور چیزوں کا اختیار کرتے ہیں وہیں پہ آپ یہ تیل استعمال کریں، ان کے نابھی میں بھی اور ان کے تلوے کے اندر بھی۔ مجھے امید ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔